والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. سبحان الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر سبحان الله. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على وعلى آلك وصحابك سيدي يا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جل جلالہ و امن والہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم شفیع امم شاہ بنی آدم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر ان گنت لا تعداد درود و سلام کے بعد سبحان اللہ. آج کے اس درس میں قرآن مجید فرقان حمید کی ان مقدس آیات کا انتخاب کیا گیا سبحان اللہ. جس میں اللہ رب العزت نے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل افضل الخلق بعد الانبیاء صاحب غار و صاحب مزار و صاحب حوض کوثر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نام سے امت اچھی طرح واقف ہے، آپ کے مرتبہ اور مقام سے بھی واقف ہے. آج ان کا ذکر خیر کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی اور اپنی لغزشوں کی معافی بھی مانگیں گے اور ان کی سیرت کا فیض اور ان کے مقدس اخلاق، ان کا مقدس کردار کا کچھ نور بھی اللہ کی بارگاہ سے مانگیں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی معاملات زندگی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس زندگی کے کچھ نہ کچھ مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے، آپ کی صحبت کی وجہ سے، آپ کی خدمت کی وجہ سے اور آپ کے عشق و محبت میں فنا ہونے کی وجہ سے اور سب کچھ حضور پر قربان کر دینے کی وجہ سے اللہ نے تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد جس شخصیت کو اونچا مقام عطا فرمایا ہے اس کو کہتے ہیں صدیق اکبر۔ اللہ رب العزت نے حضور کے ہر صحابی کو اور آپ کے افراد اہل بیت میں سے ہر فرد کو ایسی خصوصیات سے، ایسی شانوں سے بھی نوازا ہے جو مشترکہ ہیں، اور ایسی شانوں سے بھی نوازا ہے جو اسی شخصیت میں ہیں، دوسرے میں نہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ فضائل آپ کے مشترکہ ہیں اور کچھ وہ ہیں جو آپ کے فقط آپ کے ہی ہیں، کسی اور کے نہیں۔ مثلا وہ مومن، ہم بھی مومن، ایمان میں مشترکہ خاطر ہے۔ وہ حضور کا کلمہ پڑھنے والے، ہم بھی حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ بس اتنے میں تو اشتراک ہے، ورنہ جو ایمان ہے، ایمان ابی بکر ایک طرف، باقی تمام صحابہ، تمام اہل بیت، تمام اولیاء امت، تمام حضور کی امت کا ایمان ایک طرف، ابو بکر کا ایمان ایک طرف۔ میں اپنی طرف سے یہ بات عرض نہیں کر رہا ہوں، یہ حدیث پاک میں حضور کی بیان کردہ بات ہے۔ ایک بات نبی علیہ السلام نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا، یہ خواب میں حضور نے دیکھا، آنے والے آئے، میں خواب دیکھ رہا تھا، انہوں نے ایک پلڑے میں مجھے رکھ دیا، یہ حدیث پاک، ایک پلڑے میں مجھے رکھ دیا، کہا بھی اب کچھ افراد کو دوسرے پلڑے میں رکھو، دوسرے فرشتے کچھ افراد لائے، ان کو پلڑے میں رکھا، حضور اکیلے آپ کا وجود بھاری، پھر انہوں نے کہا بھی اتنے ہزار لے آؤ، وہ رکھ دیے، پھر بھاری، دوسرے نے کہا یہ سب کوئی رکھ دیں، پھر بھی حضور بھاری ہے۔ آپ کا مقابلہ یہ تو حضور نے اپنے متعلق بات بیان کی۔ اس طرح کی بات آپ نے فقط ایک اور شخصیت کے لیے ارشاد فرمایا، اگر ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پوری میری امت کا، اس وقت ہم نہیں تھے، اس وقت امت اصحاب اور اہل بیت رسول تھے، یہ بھی آپ سمجھیں، اس وقت فقط وہ تھے موجود جن کو حضور بیان فرما رہے ہیں، ہم تو بعد کی پیداوار ہیں۔ فرمایا یہ جو میری امت ہے، میری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے جس میں جمیع صحابہ و اہل بیت شامل ہے، یہ یاد رکھنا، کسی کو حضور نے نکالا نہیں ہے، اور فرمایا دوسری طرف میری امت کا ایمان رکھ دیا جائے، تو ابو بکر کے اکیلے کا ایمان پوری امت کے ایمان سے بڑھ کر کون مقابلہ کرے؟ ایمان کی دولت ابو بکر صدیق کو کس نے عطا؟ ایسا ایمان اللہ نے عطا فرمایا ہے نا، بے شک، تو عطا فرمانے والے نے فرمایا پھر بغض و حسد کیوں؟ یہی بغض و حسد تو یہود و نصارہ کو کھا گیا، تورات پڑھ کر، انجیل پڑھ کر، ان کی عظمت، آپ کے مرتبے اور آپ کے مقام، آپ کے اوصاف، آپ کی پہچان اتنی، حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی عالم تھے، علماء یہود میں سے تھے، تورات کے زبردست عالم تھے، اور جو حضور کا تعارف کتاب میں پڑھا تھا نا، اپنی کتاب میں، جب حضور مدینے میں تشریف لائے، پہلی زیارت کی، پہلا آمنا سامنا ہوا، عبداللہ بن سلام کے کو پتا تھا کہ آپ نے ہجرت کر کے تشریف لانا ہے، تو پہلی ہی ملاقات میں چہرہ دیکھ کر ساری صفات آپ کو نظر آ گئی،
دل نے گواہی دی یہ وہی شخصیت ہے۔ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد عمر فاروق نے سوال کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے عبداللہ بن سلام، تو تورات کا عالم ہے، میرا ایک سوال ہے۔ عرض کی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ فرمایا میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ کتاب والے یعنی انجیل والے، تورات والے، زبور والے، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جانتے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام نے جواب دیا، انہوں نے کہا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد بیٹوں سے بھی بڑھ کر جانتے پہچانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ عرض کیجیے وہ اس طرح کہ اولاد کے ہونے کی بات بیوی کرے گی، بیوی کہے گی یہ تیرا ہی ہے، میں نے اپنی عزت کو، اپنی چادر کو محفوظ رکھا ہے، تیری عزت محفوظ ہے، یہ تیری ہی اولاد ہے۔ یہی ہوتا ہے نا جی، باقی تو ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی اولاد کی پہچان کے لیے میری ہی ہے، یہ فقط بیوی کی امانت و دیانت پر ہے اس کا دار و مدار، اور اس میں دو نمبری بھی ہو سکتی ہے۔ امکان ہے یا نہیں؟ امکان ہے، لیکن انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان وہ تورات میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، اس لیے ہم جتنی معرفت، جتنی جان پہچان ذات مصطفیٰ کی رکھتے ہیں، اور جتنے وثوق، یقین اور اعتماد ہمیں اس پر ہے، اتنا اپنی اولاد کے، اپنی اولاد ہونے پر بھی اعتماد ہے۔ حضرت عمر فاروق نے عبداللہ بن سلام کا ماتھا چوم لیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایمان ایک پڑھ لیں، عمر فاروق کا ایمان، عثمان غنی کا ایمان، علی ابن ابی طالب کا ایمان، امام حسن کا ایمان، امام حسین کا ایمان، باقی عشرہ مبشرہ صحابہ، بیت الرضوان والے، اصحاب بدر، اصحاب حنین، جمی غزوات و سرایا میں جو بھی اصحاب و اہل بیت رسول ہیں، ان کا ایمان پورا یہ امت بنے، یہ ساری اس وقت یہ امت بنے، ان کا ایمان ایک پڑھنے میں، ابو بکر کا اکیلا ایمان ایک پڑھنے میں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کا ایمان بھاری ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی پہچان وہ رکھنے کے باوجود بغض و حسد کی وجہ سے حق جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، حق جانتے تھے کہ یہ رسول برحق ہیں لیکن مانتے نہیں تھے، یہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے قبلے کی تبدیلی کروانی ہے، انہوں نے آنا ہے، قبلہ بدلنا ہے، یہ جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، چیدہ چیدہ نے مانا، باقی اکثر جو ہے نا وہ پروپیگنڈے میں رہے، آج تک اسی طرح کر رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی بغض رکھنے والے ختم نہیں ہوئے، موجود ہیں، جس طرح کے اہل بیت سے بھی رکھنے والے موجود ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، اب یہ وہ بات ہے جو اور کسی کو حاصل نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے جسے عطا فرمائے۔ یہ جی گھر والے ہوتے ہیں، یہ جی در والے ہوتے ہیں، پھر تو در والے بڑھ گئے، جو تقسیم تو میں نے رکھی ہوئی ہے، در والا ہوتا ہے، گھر والا ہوتا ہے، در والے اندر ہیں، اب دیکھیں ہیں اندر یا نہیں ہے، ساتھ ہی ہیں، اب تک ساتھ ہیں۔ یہ در گھر کے یہ تقسیمیں، یہ حضور نہیں سمجھتے تھے، یہ چیزیں حضور بھی یہ چیزیں سمجھتے تھے، یہ در گھر کے یہ کوئی فرق نہیں ہے،
ورنہ تو پھر اویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو نہ دار والا ہے نہ گھر والا ہے، وہ بہت سارا دور والا ہے لیکن بہت ساروں سے بازی لے گیا۔ یہ معاملہ عشق کا ہے، یہ در گھر کے الفاظ کا فرق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا، آخری خطبہ، اس آخری خطبے سے مراد آخری گفتگو نہیں ہے، آخری خطبے سے مراد اس طرح مجمع ہو اور حضور خطبہ ارشاد کریں۔ مسجد نبوی میں آخری خطبہ بخاری میں کھڑا ہے، وہ اکثر خطبہ شان ابی بکر پر ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ آپ کی جو کمال تھا یہ بھی بیان فرمایا، جو آپ کی شان یہ تھی، ایک فرمایا سنو تم میں سے جس جس کے مجھ پر احسان ہیں میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ اے عمر تیرے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے میں نے، اے عثمان تیرے احسانوں کا بدلہ، یعنی تم محسن ہو، اس سے انکار نہیں ہے، تم محسن ہو۔ حضور فرما رہے تم محسن ہو، احسان کیا ہے لیکن ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا، یعنی تیرے احسانوں کا بدلہ بھی چکا دیا ہے، سب کے احسانوں کا بدلہ فرمایا میں نے چکا دیا۔ جو سن رہے تھے اس وقت وہ یہی صحابہ والے بیت تھے، یہ گھر گھر کی باہر اندر کی تقسیم ایک طرف رکھ کے حضور کے خطبے کی طرف توجہ فرمایا۔ گھر والوں بچوں ان کے الفاظ بھی لے لیں نا جی، گھر والوں اور در والوں سنو، تم میں سے جس نے بھی میرے اوپر احسان کیا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، سوا ایک شخصیت کے، اس کو گھر والوں میں شامل کرو چاہے در والوں میں، میں کہتا ہوں وہ باہر بھی ہوئی ہیں اندر بھی ہوئی ہیں۔ فرمایا ماں سوا ایک شخصیت کے، اس کا نام ہے ابو بکر، اس کے احسانات کا بدلہ ابھی ادا نہیں ہوا، اور فرمایا اس کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ چکائے گا۔ یہ خصوصیت بھی کسی کو حاصل نہیں، فقط سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ وہ جہاں حضور علیہ السلام نے باقیوں کو فرمایا تم بھی احسان کرنے والے ہو، میرے ساتھ خیر خواہی کرنے والے ہو، لیکن سب سے زیادہ یہ شخص۔ تیسری خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ جس کے مال نے مجھے فائدہ دیا ہے، سب سے زیادہ جس کے مال نے مجھے فائدہ دیا ہے وہ ابو بکر صدیق۔ لہذا سمجھیں یہ کیسی شخصیت ہے۔ پورا آپ کا جو 2 سال کئی مہینے آپ کا جو دور خلافت ہے، سارے کے سارے آپ کے پیچھے تھے، سارے کے سارے، جو اپنے دور میں اپنے خط سے دریائے نیل کو چلا لیتا ہے وہ بھی پیچھے کھڑا ہے۔ جس نے درہ خیبر اپنے ہاتھ سے اٹھا کر پھینک مارا، کئی میل دور جا پڑا، وہ بھی ابو بکر کے پیچھے کھڑا ہے۔ ہاں وہ سمجھتے تھے ان کی عظمت کیا ہے۔ آپ ہی وہ شخصیت ہیں۔ حضور جب اس دنیا سے جانے لگے تو اپنا مصلی اپنے حکم سے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مطلب یہ ہے میں پہلے نمازیں پڑھاتا تھا، اللہ کے رسول ہے، اب ابو بکر پڑھیں گے۔ حضور نے اپنی موجودگی میں اپنا مصلی کس کے سپرد کیا، اور باقیوں کو ان کے پیچھے کس نے کھڑا کیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی امت کو ابو بکر کے پیچھے کھڑا کر کے گئے، جو آگے بڑھے گا کاٹ دیا جائے۔ حد بندی کر دی،
اب ابو بکر کی موجودگی میں عمر آگے نہیں ہو سکتے، عثمان آگے نہیں ہو سکتے، علی آگے نہیں ہو سکتے، کوئی اور آگے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جس کو آگے حضور کر کے گئے ہیں اور پیچھے ماننے والے پیچھے کھڑے ہیں۔ اب اگر کوئی ان میں سے کسی کو اٹھا کر آگے کرنے کی کوشش کرے گا وہ حضور کی حد بندی کو توڑ دے گا۔ ایسے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم تو یار ولیوں کو بھی ماننے والے ہیں، یہ بھی اگر ولی ہو اور وہ لگا دے نا یہ حد ہے بھی اس سے آگے نہیں بڑھنا، ہم تو کتراتے ہیں ایسے بھی کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ یہ کسی ولی کی لگائی ہوئی حد بندی نہیں ہے، یہ امام الانبیاء تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہاں اگر بروں کی صحبتوں میں بیٹھتے ہو تو توبہ کرو، جو بک بک کرتے ہیں ان ذوات مقدسہ پر، اپنے آپ کو ان کی صحبتوں سے بچاؤ، ایمان کا کباڑہ ہو جائے گا۔ مسجد اقصیٰ ہے، جمیع انبیاء تشریف فرما ہے، شب معراج ہے۔ اسی طرح مصلی امامت پر ہر ایک نبی نے بعد والے کو کہا آگے ہو، یہ حدیث پاک موجود ہے۔ امامت کے لیے حضور آگے نہیں بڑھے، امامت کے لیے حضور آگے نہیں بڑھے، حالانکہ امام الانبیاء تھے، آپ ہی سب سے افضل تھے، لیکن آگے نہیں بڑھے۔ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ پہلے سب نے آدم کی طرف دیکھا، آپ سب کے باپ ہیں، اولاد تو نہیں کہ نا سارے، باپ کا ادب احترام کیا جا رہا ہے۔ آج ہم سب کے باپ ہیں، آپ آگے بڑھیے۔ فرمایا نہیں، میں نے آگے نہیں بڑھنا۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ جو ہے نا وہ آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، آپ آگے بڑھیے۔ طور پہاڑ پہ جو اللہ سے باتیں کرتے تھے ان کو عرض کی، آپ آگے بڑھیے۔ میں نہیں۔ اب جن پر آگ کو گلزار کر دیا گیا تھا، اللہ کا خلیل بھی اندر کھڑا ہے، ابھی آپ تشریف لائیں، فرمایا نہیں۔ مردوں کو زندہ کرنے والے کھڑے ہیں، چوتھے آسمان سے نیچے اتروائے گئے، آ جاؤ، کھڑے ہیں، نہیں۔ اب جبریل نے ہاتھ پکڑا، فآخذ بید جبرائیل، حضور نے فرمایا جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا، مصلی پر کیا۔ یہ سارے آپ کے مقتدی ہیں، آپ ہی نام ہیں۔ کسی نبی نے اس حد کو توڑا ہے؟ بولیے۔ اب مسجد نبوی شریف ہے، حضور کے آخری ایام ہیں، سارے صفوں میں کون ہیں؟ گھر والے بھی دار والے بھی جمع ہیں، گھر والے بھی دار والے بھی، صف بندی ہو گئی۔ 16 سے 17 نمازوں کے امام مقرر کیے جا رہے ہیں حضور اپنی موجودگی میں۔ ادھر جبریل نے ہاتھ پکڑ کر فرمایا، عرض کی حضور آگے بڑھیے۔ ادھر حضور اپنے حجرہ مبارک میں بیٹھ کر آرڈر جاری فرما رہے ہیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اچھا درمیان کے اندر اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حکم دو ابا بکر کو کہ وہ تمام لوگوں کو نماز پڑھائے، تمام کا وہ امام میری طرف سے منتخب ہے، گھر والوں کا بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، من سب نبیہ فقتلو، من سب نبیہ فقتلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد قائم کر دی بعد میں آنے والوں کے لیے۔ کلمہ پڑھنے والے تو نبی کی یہ جو عطا کردہ حد ہے نا، اس کا خیال کر، اس کو مت توڑ ورنہ ایمان میں تجھے توڑ دیا جائے گا۔ لہذا گھر والے بھی پیچھے، در والے بھی پیچھے، ابو بکر سب کا امام ہے تو پوری امت کا پہلا امام تو یہ ہوا۔ لیکن صحبت بد کی وجہ سے معاملات ذرا گڑبڑ ہیں، یہی گڑبڑ تو ہم نے واضح کر دی ہے، لیکن اندھی تقلید سے نہیں، فرامین رسول کی روشنی۔ یہ واضح ہے، جس کو کہتے ہیں نا موٹی موٹی باتیں، یہ واضح باتیں ہیں، ان میں کوئی دو نمبری نہیں ہے، ضعیف والی، یہ والی، وہ والی، ایسا معاملہ ہی نہیں ہے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں حضور نے امامت کروائی، اپنی مسجد میں حضور نے اپنا جو امام پہلا منتخب فرمایا وہ ابو بکر صدیق۔ انبیاء کی امامت وہاں خود فرما رہے ہیں یہ برحق، یہ امامت امام الانبیاء یہ برحق۔ پھر یہ جو انبیاء کے امام ہیں یہ اپنی امت میں جو پہلا امام گھر دار والوں کو دے رہے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہے، تو یہ بھی برحق۔ اب ان کی جگہ پہ جو دوسرا کھڑا کرے گا تو میرا ایک سوال ہے، ان کو تو حضور نے کھڑا کیا، تم کسی اور کو یہاں کھڑا کرو گے تمہارے کہنے پر وہ کھڑے ہو جائیں گے؟ جو نبی کی رضا میں راضی ہو تم ان کو وہاں سے نکال کوئی اور کام کروانا چاہتے ہو؟ وہ تربیت یافتہ رسول ہے، حضور کی چاہت بھی وہ سمجھتے ہیں، حضور کے فرامین کو بھی وہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے 2 سال کئی مہینے کئی دن گھر والے بھی در والے بھی ابو بکر کے پیچھے کھڑے۔ مدینہ شریف میں نہیں، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دعوت اسلام و دعوت توحید و دعوت نبوت و دعوت رسالت، حضور علیہ السلام کا جو پیغام ہدایت ہے اس کو پہنچانے کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ مقام ایسا تھا جہاں پر تمام کے تمام جتنے افراد بیٹھے تھے وہ یہودی تھے، اور ان کا ایک مولوی صاحب وہ ان کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ آپ خاموشی سے وہاں بیٹھ گئے، تو اس نے جب اپنی بات مکمل کی تو آپ کھڑے ہو، آپ نے فرمایا میں تمہیں دعوت اسلام دینے آیا ہوں، تم پڑھے لکھے آدمی ہو، کتاب کو سمجھتے ہو، تورات کو، اس میں ہمارے نبی اور ہمارا اسلام اور ہمارا جو قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے اس کے متعلق تم نے سب کچھ پڑھ رکھا ہے، تو میری دعوت ہے، آپ پہلے بھی ادھر ہدایت پر تھے، جب آپ ادھر قبول کر لیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو ڈبل ثواب عطا فرمائے۔ لیکن مولوی سے برداشت نہ ہو سکا، کھڑا ہو گیا، تو ہمیں اسلام کی دعوت دیتا ہے، توحید کی دعوت دینے آیا ہے، اسی خدا کو ماننے کی تو ہمیں دعوت دے رہا ہے جو قرضے مانگتا ہے، اس خدا کی اس رب کی توحید کی دعوت دینے آئے ہو جو قرضے مانگتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہاں اس نے قرضے مانگے ہیں؟ جی تمہاری کتاب قرآن میں ہے، قرآن مجید کی آیات ہیں جن کے اندر ہے کہ اللہ فرماتا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسن دے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو قرضے مانگے وہ فقیر ہوتا ہے۔ تو ہم اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے۔ جب اس نے یہ لفظ بولا نا اللہ کی ذات کے متعلق فقیر کا، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق سے برداشت نہیں، تماچا مارا یہودیوں کے مولوی کو، اس نے کہا تماچا میں مار رہا ہوں، گردن نہیں کاٹ رہا، اس لیے کہ حضور نے معاہدہ کر رکھا ہے، اگر حضور نے معاہدہ نہ کر رکھا ہوتا تو تیری گردن اڑتا۔ تو نے اللہ کی شان میں گستاخی کر دی، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کتاب پڑھا ہو کر تو یہ کہہ رہا ہے اللہ کو فقیر کہہ رہا ہے۔ آپ واپس آ گئے تو معاملات جو درم برم ہو گئے، آپ واپس آ گئے، وہ اپنے مقتدیوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں شکایت کرنے کے لیے پہنچ گیا، شکایت لگائے، پہنچے شکایت لگا دیجیے، وہ آپ کا ایک ساتھی ہے، اس نے جی ہمارے مولوی صاحب کو تماچا مارا ہے، یہ تو انسانیت ہے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، آپ کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہے، یہ تو پھر معاہدے توڑنے والی بات ہے، یہ تو شرارت کرنے والی بات ہوئی، تو لہٰذا پوچھ کی جائے، یہ ہمارا مسئلہ حل کیا جائے، یہ ہمارے امام مولوی کی بےزتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے؟ جی وہ ابو بکر ہے، آپ کا وہ جو ساتھی ہے۔ فرمایا بلا کر لاؤ اسے۔ گئے، کوئی ساتھی گئے، حضور علیہ السلام نے جن کو بھیجا وہ بلا کر لائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمارے معاہدین ہیں، یعنی کہ جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، تو ان کی شکایتیں بھی آپ ادھر گئے ہیں تو ان کے مولوی صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے تو آپ نے تماچا مار دیا۔ آپ نے عرض کی حضور جی میں نے تماچا مارا ہے۔
اور میں نے گردن اس لیے نہیں اڑائی کہ معاہدہ آپ کا تھا، اگر معاہدہ نہ ہوتا تو میں اس کی گردن بھی اڑاتا۔ فرمایا وہ کیوں؟ عرض کیجیے اس لیے اس نے اللہ کی ذات کے متعلق یہ فقیر کا لفظ استعمال کیا، یہ اللہ کی گستاخی، اللہ کو فقیر کہہ لیا اس نے۔ تو معاہدے کی وجہ سے میں نے فقط ہاتھ اٹھایا ہے گردن میں۔ آپ نے فرمایا ہاں تو نے کہا ہے، نہیں جی میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، میں نے تو یہ بات کی نہیں، اللہ کو فقیر کہا ہی نہیں ہے۔ یہ مقتدی میرے سارے میں بیٹھتے ہیں، یہ ان سے پوچھ لیں۔ انہوں نے کہا جی بالکل ہمارے امام نے تو بات کی نہیں ہے، یہ الزام ہے الٹا۔ منکر ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اگر اس نے یہ بات کی ہے، دعویٰ ہے تیرا، تیرے ذمہ گواہ ہیں تیرے پاس، اگر تیرے گواہ ہوئے تو ادھر قسم لینے کی ضرورت نہیں ہے، گواہ ہیں پیش کرو۔ اگر گواہ نہیں ہے قسم پھر ان پہ جاتی ہے، یہ تو قسم اٹھانے کے لیے تیار ہے، تیرے پاس ہے گواہ؟ عرض کیجیے میں اس وقت تھا یہ کہ باقی سارے یہ تھے، میرے پاس تو گواہ نہیں ہے۔ اب ابو بکر صدیق پریشان ہوئے کہ اس خبیث نے بات بھی کر دی ہے، اللہ کی شان میں فقیر کا لفظ استعمال کر دیا ہے، اب یہ مکر بھی رہے ہیں، میرے پاس گواہ بھی نہیں ہے، تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ بس یہ اسی کش مکش میں تھے بھی اب کیا بنے گا۔ ادھر سے اللہ نے قرآن کی آیت، اللہ نے پارہ نمبر 4 کی یہ جو آیت ہے، لقد سمع اللہ نے فرمایا یہ تو مکر گئے، میں نے سنا ہے۔ ابو بکر کو گواہی کی ضرورت تھی، گواہی اتارنے والے نے اتار دی۔